فاطمہ، حسن، حسین اور جو ان سے محبت کرنے والے ہیں، میں سب کو اکٹھا کر کے اپنے دسترخوان پر بٹھاؤں گا۔ لوگوں کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا اور میں اپنی اہل بیت اور ان سے محبت کرنے والوں کو کھانا کھلا رہا ہوں گا۔ ناکل و نشرب، ہمارے دسترخوان بچھے ہوں گے۔ ارے اوروں کا حساب کا یوم الحساب ہوگا، حضور کی اہل بیت سے محبت کرنے والوں کا پکنک ڈے ہوگا، پکنک ہوگی۔ That would be picnic for them, outing for them۔ میرے آقا نے فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما، مولا میں حسن حسین سے محبت کرتا ہوں، تو ان سے محبت کر، جو ان سے محبت کرے ان سے بھی محبت کر۔ یہ حضور کے محبت عشق کی علامت ہے۔ پھر صحابہ جنہوں نے جانیں قربان کی حضور پر، جسم زخموں سے لخت لخت ہوتے، حضور کی آواز سن کر کھڑے ہو جاتے، کٹ جاتے میرے آقا پر، مان لٹا دیتے۔ ارے یہ محبت نہیں تو کیا ہے؟ فرمایا تبوک کے لیے مان لاؤ۔ ابو بکر صدیق گھر کے کپڑے تک اتار کے لے آئے، ٹانکے لگا کے کانٹوں کا ایک لباس سے بتن۔ میرے آقا نے پوچھا باپ کہیں تو اہلک، قال اب کہیں تو اللہ و رسول۔ محبت عشق کے بغیر یہ انفاق کون کرتا ہے؟ پوچھا گھر کیا چھوڑ آئے ہو؟ عرض کے حضور گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا۔ لوگ خرچ کرتے ہیں خدا کی راہ میں، مگر خرچ کا یہ انداز عشق اور محبت کے بغیر کون کرتا ہے؟ سب کچھ لٹا دیا۔ ترمذی ابو داؤد میں حدیث ہے سیاستہ میں، اور ابن عساکر نے روایت کیا کہ جب یہ رنگ صدیق کے عشق کا دیکھا، رب نے کہا جبرائیل یہی لباس پہن کر مصطفیٰ کے پاس چلا جا اور جا کے کہہ کہ رب نے ابو بکر کو سلام بھیجا ہے حضور آپ کے ذریعے، اور پوچھا ہے کہ ابو بکر تو گھر کھانے کے لیے بھی کچھ چھوڑ کے نہیں آیا، پوچھا ہے رب نے حل انت عن ربک راض، کیا تو اپنے رب سے راضی ہے؟ اپنے رب سے راضی ہے؟ تو یہ حضور نے جب پوچھا کہ ابو بکر رب نے یہ پوچھا ہے تو وہ وجد میں آ گئے اور چیخ کر کہنے لگے انا عن ربی راض، انا عن ربی راض، انا عن ربی راض، میں رب سے راضی ہوں، راضی ہوں، راضی ہوں۔ آقا آپ پوچھ کے بتا دیں کہ نوکری قبول ہو گئی یا نہیں؟ اس لیے حضور نے فرمایا اللہ اللہ، ترمذی شریف میں فی اصحابی لا تتخذوهم اعراضا بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فبغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ۔ فرمایا خدا کے لیے میرے بعد میری خاطر میرے صحابہ کی عزت کرنا، ادب کرنا، اور اپنی گفتگو کا نشانہ نہ بنانا ان کی باتوں کو۔ اشارہ تھا بشری کمزوریاں بھی ہوں تو ان کو موضوع گفتگو نہ بنانا، ان کی قربانیاں، ان کے عشق دیکھنا۔ اور فرمایا جو ان سے محبت کرے وہ میری محبت کے لیے کرے، جو ان سے بغض رکھے وہ مجھ سے بغض رکھے گا، جو انہیں اذیت دے وہ مجھے اذیت دیتا ہے، اور جو مجھے اذیت دیتا ہے وہ اللہ کو اذیت دیتا ہے۔ یہ محبت کی علامتوں میں سے ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کے ہر محبوب سے محبت ہوتی ہے، اس کے وفاداروں سے محبت ہوتی ہے، اس کے خدمت گزاروں سے محبت ہوتی ہے۔ ارے حضور سے محبت ہے تو اب مدینے کے درخت کاٹنے حلال نہیں رہے، مدینے میں جانور کا شکار کرنا حلال نہیں رہا، وہاں کے درختوں جانوروں سے محبت ہے تو صحابہ تو پھر صحابہ تھے، اہل بیت، حضور کا خانوادہ، تعلق والے۔ ارے محبوب کی پھر ہر شے سے محبت ہوتی ہے، جو کھانے پسند تھے کھانوں سے محبت ہوتی ہے، جو چیز ناپسند ہو اس سے نفرت ہوتی ہے، اس لیے کہ محبت انسان کو اندھا کر دیتی ہے، یعمی و یسم، نہ کچھ اور محبوب کے سوا سنائی دیتا ہے، نہ کچھ دکھائی دیتا ہے، اور پھر نہ سجھائی دیتا ہے کہ کیا کر رہا ہوں، نہ سنائی دیتا ہے، نہ دکھائی دیتا ہے، نہ سجھائی دیتا ہے۔ محبت اندھا کر دیتی، بہرا کر دیتی۔
اور پھر جدھر دیکھتے ہیں محبوب نظر آتا. امام آلوسی روح المعانی میں بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام بعض اوقات ان کو جب حضور کا دیدار اور یاد کر پاتی امہات المومنین کے پاس جاتے. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زوجہ رسول کے پاس ایک آئینہ تھا جس میں حضور اپنا چہرہ مبارک دیکھ کر کنگھی کرتے تھے. حضرت میمونہ نے سنبھال کے رکھا تھا. صحابہ کرام جاتے جب تڑپتے عاشق لوگ مشتاقان دید عرض کرتے ام المومنین حضور کا آئینہ تو دکھا دو. وہ آئینہ نکال کے لے آتی. امام آلوسی نے روایت کیا خدا کی قسم ہر صحابی جب آئینہ سامنے رکھتا آئینے میں تو چہرہ مصطفیٰ نظر آتا. آئینے میں اپنے آپ کو نہیں دیکھتے تھے. وہ کیا آئینہ تھا, گویا آئینے نے عشق کر لیا, آئینے نے محبت کر لی. آئینے نے کہا یا حضور آپ جا رہے ہیں پر آپ کا چہرہ نہیں جانے دوں گا, وہ میرے اندر رہے گا. جو مجھے دیکھے گا آپ کو پائے گا, اپنا چہرہ نہیں دکھائی دے گا. یہ روح المعانی میں بیان کیا, روح المعانی میں بیان کیا. تو محبت انسان سے سارے پیمانے بدلا دیتی ہے. حتیٰ کہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا اور ہوا کہ صحابہ کرام بتائیے جب لعاب دہن کو اٹھا کے چہرے پہ مل لینا عقل اجازت دیتی؟ احکام شرع میں یہ بات ہے مگر نہیں. وہ کتاب عشق و محبت کے مسئلے تھے. ناک مبارک اس کی رطوبت کو مل لینا کتاب عشق و محبت کے مسئلے تھے. بالوں کو گیسوؤں کو اٹھا اٹھا کے رکھنا, حضور کے پیالوں کو چومتے پھرنا, جگہوں پہ لوٹتے پھرنا, جن جگہوں پہ حضور بیٹھے تھے ان جگہوں کو مل مل کے ہاتھوں سے عبداللہ بن عمر اپنے چہروں پر ملتے پھرنا. مجھے کیا خبر تھی رب کی, مجھے ہوش کب تھی سجود کی, تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں. تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں. اور میری زندگی بھی عجیب ہے, میری بندگی بھی عجیب ہے. جہاں مل گیا تیرا نقش پا وہیں میں نے کعبہ بنا لیا. میری زندگی بھی عجیب ہے, میری بندگی بھی عجیب ہے. جہاں مل گیا تیرا نقش پا وہیں میں نے کعبہ بنا لیا. یہ کیفیت تھی. اور پھر میں نے احادیث میں دیکھا اور بہت لکھنے والوں کے قلم سے وہ حدیثیں رہ گئیں اور بہت دیکھنے والوں کی نگاہ سے اوجھل رہ گئیں. ایک دن میں لگ گیا, ایک رات سحری کے بعد بیٹھا دوپہر تک اسی کی تلاش میں. میرے دل میں آیا کہ محبت میں جب کوئی بے خود ہوتا ہے تو جب تن من دن لٹتا ہے, جب طواف کرتا ہے, جب ہر شے ہوش و خیال لٹتے ہیں تو انسان کی فطرت ہے کئی بار بے بس ہو کر اس سرور محبت میں آدمی رقص بھی کرنے لگتا ہے. یہاں آنا پڑے گا. اس سرور محبت میں بندہ کبھی رقص بھی کرتا ہے, وجد میں آ جاتا ہے. تو میرے دل میں آیا کہ ہو نہیں سکتا, صحابہ بھی انسان تھے, عشق میں سب کچھ کرتے تھے. جی کہتا ہے کہ کبھی بے خود ہو کر ناچ بھی پڑے ہوں گے, بے خود ہو کر کبھی وجد اور رقص بھی کر بیٹھے ہوں گے. پھر میں بیٹھ گیا کتب حدیث کی تلاش میں. میں اس دن میں یہی تلاش کرتا رہا کہ کس کس نے میرے یار کے لیے رقص کیا. ہائے 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 ہائے, کس کس نے یار کے لیے رقص کیا. تو بتا دوں حبشہ کے رہنے والے تھے, صحابہ تھے, حبشی تھے. ہر سال عید کے دن آ جاتے. بخاری شریف میں ہے, مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے.
اس میں اختصار سے آئی، دیگر ائمہ حدیث نے اسی حدیث کی